کیا تم نے کبھی اللہ سے مانگ کر یہ محسوس کیا ہے کہ جواب نہیں آیا؟ کیا کبھی دعا کے بعد دل میں سکون کے بجائے بے چینی رہ گئی؟ ہم مانگتے تو ہیں، رو کر مانگتے ہیں، مگر پھر دل ہی دل میں ڈر جاتے ہیں کہ نہ جانے قبول ہوگی آ نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ سنتا ہے آ نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی یقین کے ساتھ مانگتے ہیں۔ آج کی یہ بات یقین کے بارے میں ہے، اس یقین کے بارے میں جو اندھیروں میں بھی دل کو روشن رکھتا ہے، اس یقین کے بارے میں جو ٹوٹے ہوئے دل کو یہ کہنے کی ہمت دیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ سنو، یقین کے ساتھ مانگو، لیکن مانگنے کے بعد دل میں بے چینی نہ رکھو، کیونکہ یقین صرف دعا کے وقت نہیں ہوتا، یقین دعا کے بعد کے سکون کا نام ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زبان پر دعائیں ہوتی ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف چھپا ہوتا ہے کہ نہ جانے اللہ قبول کرے گا آ نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ شاید نہ ملا تو کیا ہوگا، تو سمجھ لو یقین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیں یہ جملہ ایسے ہی نہیں سکھایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس زبان سے ادا کر دیا جائے، بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، یہ تب کہا جاتا ہے جب حالات بالکل الٹ ہوں، جب راستے بند نظر آ رہے ہوں، جب انسان تھک چکا ہو، جب کسی انسان سے امید باقی نہ رہے۔ یہی وہ وقت ہے جب یہ جملہ دل میں اترتا ہے اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہر پریشانی میں سکون ہے اور ہر غم میں راحت ہے۔ سوچو، اگر نبی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سکون یقین میں ہے، تو پھر ہم کیوں ہر دروازے پر جا کر تھک جاتے ہیں، مگر اللہ کے دروازے پر مکمل اعتماد کے ساتھ نہیں رکتے؟ ہم لوگوں سے توقعات باندھ لیتے ہیں، حالات سے امید لگا لیتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں تو دل بکھر جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں دکھ ملا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یقین غلط جگہ رکھ دیا۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں فوراً سب کچھ مل جائے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی نہیں ملا تب بھی دل مطمئن رہے، کیونکہ اللہ نے تاخیر کی ہے، انکار نہیں۔ اللہ خاموش ہو تو سمجھ لو وہ تمہیں مضبوط کر رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ فوراً جواب نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ فوراً دے دے تو ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ انتظار ہمیں عاجز بناتا ہے، جھکنا سکھاتا ہے اور دل کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ کبھی غور کرنا، جب تم رات کے آخری حصے میں اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب صرف اللہ تمہاری سسکیاں سن رہا ہوتا ہے، وہ لمحہ کتنا خاص ہوتا ہے۔ وہ آنسو جو دنیا کے سامنے نہیں گرتے، وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر دل سے یہ بات نکل جائے کہ آ اللہ تو ہی کافی ہے، تو سمجھ لو تم نے یقین کا دروازہ کھول دیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دعا کرے اور فوراً نتیجہ دیکھے، لیکن اللہ کی حکمت ہماری جلد بازی سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کب دینی ہے اور کون سی چیز ہمیں نہ دے کر بچانا ہے۔ ہم جس چیز کو خیر سمجھ کر مانگتے ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے لیے نقصان ہوتی ہے، اور جس چیز کے نہ ملنے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، وہی چیز ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ یقین رکھنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب دل ٹوٹا ہو، جب حالات سخت ہوں، جب دعائیں بار بار مانگی جا چکی ہوں۔ مگر یہی تو امتحان ہے۔ اگر سب کچھ آسان ہوتا تو یقین کی کیا قدر رہ جاتی؟ یقین تو اندھیرے میں چراغ جلانے کا نام ہے، بغیر یہ دیکھے کہ راستہ کہاں تک جاتا ہے۔ بس یہ جان لینا کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت دعائیں کیں، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ اصل میں بہت کچھ بدلا ہوتا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا۔ کبھی اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے دل سے وہ چیز نکال دیتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کبھی وہ تمہیں وہ طاقت دے دیتا ہے جس سے تم خود حالات کا مقابلہ کر سکو، اور کبھی وہ دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، جہاں اس کا اجر ایسا ہوگا کہ انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یقین کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جب تم یہ مان لو کہ جو ہونا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اور جو نہیں ہوا اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، تو دل میں شکوے کم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان لوگوں سے نہیں، اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر انسان حالات کو نہیں،
अल्लाह को देखता है। अगर आज तुम किसी गम में हो, किसी इंतज़ार में हो, किसी कमी को महसूस कर रहे हो, तो बस इतना याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारी नीयत जानता है, तुम्हारे सब्र को जानता है, तुम्हारे आंसुओं को जानता है। अल्लाह कभी अपने बंदे को ज़ाय नहीं करता। वो देर कर सकता है मगर नाइंसाफ़ी नहीं करता। हिस्बना अल्लाह वनम अलवकील कहना सीख लो, मगर दिल से कहना सीखो। इस यकीन के साथ कहना कि अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे तब भी अल्लाह काफ़ी है। यही यकीन इंसान को टूटने से बचाता है, यही यकीन दिल को ज़िंदा रखता है, और यही यकीन आखिरकार इंसान को इस मकाम तक ले जाता है जहाँ सुकून मुस्तकिल हो जाता है। अल्लाह हमें ऐसा यकीन अता फरमाए जो हालात से ना बदले, जो आजमाइश में कमज़ोर ना पड़े, और जो हर हाल में ये कहने की ताकत दे कि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। अगर ये बातें सुनते हुए तुम्हारी आंखें नम हो गईं, अगर दिल के किसी कोने में छुपा हुआ दुख ज़रा सा हल्का महसूस हुआ, तो जान लो ये अल्फाज नहीं थे, ये तुम्हारा दिल था जो अल्लाह की तरफ पलट रहा था। ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब फ़ौरन नहीं मिलते, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनके नतीजे में खामोशी आती है, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान अकेला महसूस करता है। मगर हकीकत यह है कि उन लम्हों में भी अल्लाह करीब होता है, हमारी रिगंजा से भी ज़्यादा करीब। अल्लाह की खामोशी इनकार नहीं होती, ये हमें मजबूत करने का एक तरीका होती है। वो हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, बल्कि वो हमें वो बना देता है जो हम बनने के काबिल होते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तो शिकवे आहिस्ता आहिस्ता शुक्र में बदलने लगते हैं। आज अगर तुम किसी इंतज़ार में हो, किसी टूटे हुए ख्वाब के साथ जी रहे हो, दिल में कोई ऐसा दुख है जो किसी से कहा नहीं जा सकता, तो बस इतना याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर दुआ सुनी जा चुकी है, हर आंसू शुमार हो चुका है, और हर सब्र का अजर महफूज है। बस दिल से ये कहना सीख लो कि हिस्बना अल्लाह वनम अलवकील, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है और वही मेरे मामले को सबसे बेहतर जानता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुमने इसमें खुद को कहीं ना कहीं पाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, यहाँ बातें दिल को थामने के लिए होती हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो मुस्कुरा तो रहे हैं मगर अंदर से थक चुके हैं। शायद तुम्हारी एक शेयर किसी के लिए उम्मीद बन जाए। अल्लाह हम सबको ऐसा यकीन अता करे जो हर हाल में हमें मजबूत रखे और हर अंधेरे में ये कहने की हिम्मत दे कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है।